السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں منافقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں گناہ مت کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ، ایسے اعمال مت کرو جو فساد والے اعمال ہوں، اور اللہ سے ڈرو، ان معاملات میں اللہ سے ڈرو اور یہ سب کام مت کرو، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا تکبر، ان کا غرور انہیں مزید ڈھٹائی پر آمادہ کر دیتا ہے. ہم ایسے ہی کریں گے، کیا کر سکتے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بس جہنم ہی ہے، اور جہنم بہت بدترین جگہ ہے. تو یہاں منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، اللہ سے ڈرانے کی کوئی بات آتی ہے تو جھک جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر فلاں فلاں معاملے میں تو وہ جھک جاتا ہے. اگر غفلت میں مبتلا رہتا ہے تو غفلت سے باہر آ جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. لیکن وہی منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید ڈھٹائی کی راہ اختیار کرتا ہے. اللہ کے حوالے سے بھی کوئی بات کہی جائے تب بھی ڈھٹائی کی راہ اختیار کرتا ہے. تکبر غرور میں مبتلا ہو کر کے مزید گناہ کا کام کرتا ہے. تو یہ سلسلہ جو چل رہا تھا کہ دیکھیے بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نصیحت کی جاتی ہے کسی چیز کی، تو سامنے والا یہ دیکھتا ہے مجھے جو نصیحت کر رہا ہے اس کے ہاں کون کون سی غلطیاں ہیں، تاکہ وہ حوالہ دے کر کے اس کی زبان اور اس کا منہ بند کرا دیا جائے. اگر وہ بھلی بات کر رہا ہے سامنے والا تب بھی ایک منافق قسم کا انسان، دنیا پرست انسان، کیونکہ وہ سوچتا ہے ارے مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی نصیحت کرے، کون ہوتا ہے فلاں فلاں مجھے نصیحت کرنے والا. اسی لیے آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان من اکبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك نفسك انت تأمرني. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی بھائی کو کوئی آدمی کہے اللہ سے تو ڈر، اللہ سے ڈر، فلاں فلاں کام مت کر، تو کیا کہے؟ علیک نفسک انت تأمرنی. کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو کہے اللہ سے ڈر، ایسا گناہ مت کر، تو کہے تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنی فکر کر، اپنی فکر کر، تو مجھے حکم دے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی اس نصیحت پر یہ ریئیکشن دے تو اپنی فکر کر، میری فکر مت کر. وہ آدمی ہدایت نہیں قبول کرے گا، نصیحتوں کو نہیں قبول کرنے والا ہے. اور مزید کیا کہے؟ تو اپنی فکر کر، اور تو اس اوقات کو پہنچ گیا ہے کہ مجھے تو حکم دے گا، تو مجھے نصیحت کرے گا. آج یہ الفاظ ہمارے سماج میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں، نصیحت جب کوئی کرتا ہے، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو، نصیحت اللہ کے حوالے سے کرے، سنت کے حوالے سے کرے، دین کے حوالے سے کرے، تو اس طرح کا جواب آتا ہے. تو یہ جواب کن کا ہے؟ اللہ رب العالمین نے منافقوں کا جواب ہے، دنیا پرستوں کا جواب ہے. تو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، مطیع و فرما بردار ہوگا، مومن ہوگا، تو جہاں بھی نصیحت کی اس طرح کی باتیں آئیں گی اپنے آپ کو جھکا دے گا. وہاں غرور میں مبتلا نہیں ہوگا، تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. کیوں؟ گناہ کا کام کر رہا ہے، غفلت میں پڑ گیا تھا. جب حوالہ دیا اللہ سے ڈر، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ پکڑ لے گا، گرفت کر لے گا. تیری اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا انجام بہت خراب ہو سکتا ہے. ڈر جاتا ہے،
رک جاتا ہے تو اس کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، اور جو غرور میں مبتلا ہو کر کے اس طرح کا ریئیکشن دیتا ہے، اس طرح کا جواب دیتا ہے، اس کا انجام اللہ رب العالمین نے کہا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ بس جہنم ہی ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج سماج میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، جب نصیحت کی بات کی جاتی ہے، اللہ سے ڈرانے کی بات کی جاتی ہے، اچھائی کی بات کی جاتی ہے، تو اس طرح لوگ سامنے والے کی غلطیاں دیکھ کر کے تو مجھے حکم دے گا، تو مجھے نصیحت کرے گا، اس طرح کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اس نصیحت سے بھلے وہ اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، ٹھکرا دیتا ہے۔ دو جرم کرتا ہے، ایک تو گناہ کرتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے، اس بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ گناہ کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بات کی نصیحت ہوتی ہے اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو ایک مومن کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی خیر ملتا ہے، نصیحتیں ملتی ہیں تو اس کو اپناتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جب آپس میں ملتے تھے تو خود کہتے تھے آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہمیشہ انسان کو نصیحتوں کی ضرورت ہے، ہمیشہ انسان کو نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن مسلسل نازل کرتے رہا ہے، اس میں ہمیشہ عقیدے کی تعلیم دیتا رہا ہے، اللہ سے جڑنے کی تعلیم دیتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے اس سے پہلے خطبہ دیتے ہیں کہ تم تقویٰ کو لازم پکڑو، تقویٰ کو لازم پکڑو، اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑو۔ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں لگ رہا ہے یہ آخری وصیت ہے، آخری نصیحت ہے، اور تھوڑا سا نصیحت ہمیں کیجیے۔ صحابہ کہتے ہیں ضرورت نصیحتوں کی ہمیشہ ہے، کیونکہ انسان غفلتوں میں پڑتے رہتا ہے، شیطان کی وسوسے کا شکار ہوتے رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ نصیحتیں لیتی رہنی چاہیے۔ علماء، بہت بڑے بڑے علماء جب اپنے علماء سے ملتے تھے تو کہتے تھے کچھ نصیحت کریں۔ علامہ البانی امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے، امام ابن باز علامہ البانی سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو نصیحت میں کیا کرتے تھے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے جو اللہ رب العالمین نے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں دی ہیں ان معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ ہم دیکھیں خطبے میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تینوں جو آیتیں پڑھتے ہیں اس میں کس چیز کا تذکرہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ یہی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، یہی انسان کو نیکیوں پر اٹھاتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ یہ اگر مادہ کمزور ہو جائے اللہ سے ڈرنے کا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، انسان کے ہم برائیاں گھر کر جائیں گی، اچھائیاں نکل جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم نکتہ ہے۔ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس پر اس کی غلطیاں چسپاں کر کے اس کا منہ بند کر دیا جائے اور کہے ہم نے اس کا منہ بند کر دیا، خوش ہو جائے، خوش ہو گئے آپ، ٹھیک ہے خوش ہو گئے، لیکن آپ کتنی بڑی محرومی کے شکار ہو گئے، آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی محرومی کے شکار ہو گئے۔ آپ سامنے والے کی غلطی دیکھیں، آپ اسے بھی نصیحت کریں، وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آپ اسے بھی نصیحت کریں اچھے انداز میں۔ آپ نے نصیحت کی، آپ کا شکریہ، ہم غفلت میں مبتلا تھے، آپ کی نصیحت سے ہم انشاءاللہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ بھی ان کو نصیحت کریں۔ آپ کے ہاں بھی کچھ کمیاں اگر کوتاہیاں ہوں، آپ کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو انجام دینا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے چپ کرانے کا مسئلہ ہو، منہ بند کرانے کا، بولتی بند کرانے کا مسئلہ ہو۔ یہ اپنے مومن کا شعار نہیں ہے، شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کا شیوا ہو سکتا ہے، دنیا پرستوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کی فقہ دیکھیے، سمجھ دیکھیے، اگر کوئی انسان یہ ریئیکشن دے اس کے جواب میں کہ اللہ سے ڈرو، اس کے جواب میں یہ کہے تو اپنی فکر کر، میری نہ فکر کر، تو کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا، تو کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ اس لیے بہت بڑا ہے کیونکہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بھلائیوں سے روکتا ہے، تو مجھے حکم دے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، ہمیں اس طرح کے پہلو میں، اس طرح کے مسئلے میں، اس طرح کی نصیحتوں میں ہمیں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ عالم تبھی عالم بنتا ہے جب وہ آدمی اپنے چھوٹے بڑے دونوں سے علم سیکھتا ہے، نصیحتیں لیتا رہتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، تو ہر ایک سے علم لیتا رہے۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم ہوئے، چھوٹوں سے بھی علم لیا، بڑوں سے بھی علم لیا۔
بڑے بڑے علماء عالم ہوئے، چھوٹوں سے بھی علم لیا، بڑوں سے بھی علم لیا، جہاں سے بھی علم ملا انہیں تکبر نے نہیں روکا، انہیں غرور نے نہیں روکا، علم حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا، بلکہ وہ تواضع اور تواضع میں چلتے رہے کہ جہاں سے بھی علم ملتا ہے ہمیں علم لینے کی ضرورت ہے، نصیحت جہاں سے ملتی ہے نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مومن کا شعار ہے۔ منافق کا شعار یہ ہے کہ ہمیشہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، وقتی طور پر بڑا ہو جائے گا، وقتی طور پر یہ سمجھ لیں گے لوگ کہ یہ بڑا ماہر ہے، لوگوں کو خاموش کرا دیتا ہے، لیکن اتنا بڑا اس کا نقصان ہوگا، سماج کے لوگ بھی اس سے دور ہو جائیں گے، سماج کے لوگ بھی دور ہو جائیں گے، اور خود اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی شعار بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نصیحتوں کو قبول کرنے والا بنائے، سچا پکا مومن بنائے، اور ہمارے اندر جو منافقانہ اور صاف پائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں پاک رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔